بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اطہر من اللہ کا مطلب جو ہے وہ بنتا ہے اللہ سے زیادہ پاکیزہ۔ تو میں حیران ہوں کہ پاکستان میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اطہر من اللہ، ان کو اپنے نام کا ترجمہ خود نہیں پتہ یا والدین نے کیوں رکھا اور ابھی تک کسی نے کوئی اعتراض کیوں نہیں اٹھایا۔ دیکھیں یہ گوگل ٹرانسلیٹ پر میں نے دکھایا ہے، عربی کا ترجمہ میں نے اردو میں جب کیا ہے اللہ سے زیادہ پاکیزہ، اگر اس کا انگلش میں کریں تو یہ بنتا ہے پیورر دین اللہ، اللہ سے زیادہ پاکیزہ، اللہ سے زیادہ خالص۔ تو حد ہے کہ جج صاحبان جن کا لاکھوں لوگوں کو انصاف دینا اور ان کی عزت کا تحفظ جن کے ذمے ہوتا ہے، اور ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ علم میں جہاں تک ہو سکے آگے جائیں، معلومات رکھیں، ان جج صاحب کو یہی نہیں پتہ کہ خود ان کے اپنے نام سے قانون کی اور شریعت کی کتنی بڑی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ پاکستان کے آئین میں یا قانون میں اللہ پاک اور نبی پاک کی عزت کا تحفظ، یہ تو آئین کے شقوں میں ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو 295C یا اس طرح کا کچھ ہے، تھوڑی سی ادنا سے گستاخی کرنے والے کے لیے سزائیں ہیں کہ پھانسی یا قتل۔ شریعت میں تو قتل ہے جبکہ ثابت ہو جائے قانونی طریقے سے، اور اسی طرح مطلب پھانسی ہو۔ تو جو اللہ پاک کے اگر کوئی نعوذ باللہ اللہ پاک کے ساتھ گستاخی کرتا ہے اس کے لیے کیا سزائیں ہیں۔ یہاں پہ میں کہہ دوں، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے جان بوجھ کے یہ کیا ہے یا ان کا کوئی ارادہ تھا اللہ پاک کی گستاخی کرنے کا۔ میں یہاں پہ یہی کہوں گا چیف جسٹس صاحب کو اپنے نام کا مطلب پتہ نہیں تھا، انہوں نے یہ سمجھا ہوگا یا والدین نے کہ اللہ کا نام آ رہا ہے تو اللہ پاک کے نام کی برکت ملے گی اور اللہ پاک اس نے پاکیزہ بنائے گا۔ لیکن میں اب توجہ دلا رہا ہوں کہ عربی کے حساب سے آپ دیکھیں، عربی گرامر کے حساب سے بھی اور عربی ٹرانسلیشن کے حساب سے یہ صاف اللہ پاک کی کھلی گستاخی بن رہی ہے۔ آپ پلیز اس نام کو چینج کیجئے۔ اب میں اس کا اگر ثبوت نہیں تو گوگل ٹرانسلیٹ سے میں نے دیا، جیسے کہ یہ انگلش کا ترجمہ اور یہ اردو کا ترجمہ میں نے کر دیا، اللہ سے زیادہ پاکیزہ۔ باقی آپ اس بارے میں ریسرچ کرنا چاہیں تو علماء کرام سے پوچھیں، عربی دان جو آپ کے پاس ہوں کسی سے بھی پوچھ لیں۔ میں اپنی طرف سے دلیل دوں گا، میں نے عربی پڑھی ہوئی ہے، اس میں جو نحو کا میں تھوڑا سا ایک جو چیپٹر ہے اس کو میں دہرا دیتا ہوں یہاں پر، کہ اس میں تفضیل کا صیغہ مطلب وہ ورڈ جسے اس میں تفضیل کہا جاتا ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ پہلے الف آئے گا، اس کے اوپر زبر ہوگی، اس کے بعد والے حرف پہ سکون ہوگا یعنی جزم ہوگی، اس کے بعد جو حرف ہوگا اس پہ زبر ہوگی، اور اس کے بعد جو چوتھا حرف ہوگا اس پہ کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے، مطلب زبر پیش یا جزم کچھ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات مختلف ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اس میں تفضیل کا صیغہ ہوتا ہے، جب اس کے بعد من آ رہا ہوتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کسی کے مقابلے میں زیادہ اس میں یہ خوبی پائی جاتی ہے، کوئی بات جو کسی کے مقابلے میں زیادہ ہو۔ تو اطہر من اللہ میں چونکہ طہارت سے بنا ہے، یہ طہارت طاہر، ٹھیک ہے، طہارا عربی کے حساب سے پڑھیں تو اس کا طہارت کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ ہونا، تو اطہر کا مطلب ہو گیا زیادہ پاکیزہ۔ اب من کے بعد جو آتا ہے نا اس کے مقابلے میں یہ زیادہ پاکیزہ کہلائے گا، نعوذ باللہ اللہ سے زیادہ پاکیزہ۔ اکبر ہو تو اس کا مطلب ہوگا اللہ سے بڑا، اکمل ہو تو اللہ سے زیادہ کامل۔ اگر کئی دفعہ آ جاتا ہے اکبر ہو گیا، اور بھی کافی افضل، اللہ سے زیادہ فضیلت والا، نعوذ باللہ تعالی۔ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے اور چیف جسٹس صاحب کو بھی ہدایت دے کہ وہ اپنی اس غلطی کو درست کریں، کیونکہ یہ تو قانون بھی کہتا ہے، شریعت بھی کہتی ہے اللہ اور اس کے رسولوں کی عزت کا تحفظ سب سے پہلی ترجیح ہے۔ اور باقی یہ کہ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ پر کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا، برائے مہربانی آپ اس کو چینج کریں اور اپنی غلطی کو سدھاریں۔ باقی میں حیران ہوں کہ میڈیا میں بھی ان کا نام آتا رہتا ہے، وکلاء کو بھی پتہ ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے، اور تو اور علماء جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں بھی کچھ ہیں، جو اسلامی وہ کونسل جو بنی ہوئی ہے اس میں بھی ہیں۔ ان کو حد ہے یار کہ اس لفظ کا ترجمہ ذہن میں کیوں نہیں آ رہا کسی کے ذہن میں؟ روزانہ پتہ نہیں کتنے 100 بار یہ لفظ کہاں کہاں پکارا جاتا ہوگا، جگہ جگہ یہ اللہ پاک کی کھلی بے ادبی کیوں نہیں بن رہی؟ دیکھیں اگر آپ کو یہ لگتا ہے، میں اپنے آپ کو علم میں ہمیشہ ناقص سمجھتا ہوں، علم جتنی میری معلومات ہیں اگر وہ درست ہیں تو اللہ پاک کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور میں حضرت عبداللہ بن مسعود جو عالم دین تھے بہت بڑے، ان کی طرح ہی کہوں گا کہ اگر یہ درست ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، اور اگر میں اس بارے میں کچھ غلطی کر رہا ہوں تو میری طرف سے، نفس اور شیطان کی طرف سے، تو میں اس سے رجوع کروں گا انشاءاللہ۔ فی الحال جو میری معلومات ہے اس میں یہ اللہ پاک کی بہت بڑی گستاخی بن رہی ہے۔ دیکھیں ہندو شرک کرتے ہیں نا، تو شرک سے بھی بڑا گناہ یہ کیسے بن رہا ہے وہ میں بتاتا ہوں۔
ہندو جو دوسروں کو خدا مانتے ہیں وہ اللہ سے اور ایشور سے نیچے کا مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کی عبادت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جو انگریزوں میں کچھ جو دوسرے، جیسے کلیش آف دا ٹائٹنز مووی آپ نے دیکھی ہوگی، اس میں جو لوگ دوسرے دیوتاؤں کو مانتے ہیں تو ان کے لیے چھوٹے جی سے گاڈز لکھتے ہیں، ایک اللہ کے لیے وہ لکھتے ہیں گاڈ بڑے جی سے، تو وہ باقیوں کو اللہ سے چھوٹا مانتے ہیں، پھر بھی اللہ پاک نے ان کو کافر ٹھہرایا ہے۔ تو یہاں پر آپ خود دیکھیں، یہاں پر تو اللہ سے زیادہ، اللہ سے بھی آگے بڑھا دیا نا، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کرو یار، اس بارے میں کمپین چلاؤ، یہاں تک کہ یہ مسلمانوں میں اویئرنیس بھی آئے گی، یہ ان کا نام چینج ہو جائے تو اس سے اللہ پاک ایک بے ادبی رکے گی، اور مطلب ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی اس پہ اطلاع ملے گی، یہ ہماری ایک سکسیس ہوگی۔ لیکن اس سے بڑی سکسیس یہ ہوگی کہ مسلمانوں میں ہمیں اویئرنیس تو آئے، یہ نام جو مشہور ہوا پڑا ہے، اس کا مطلب ہے ہم میں اویئرنیس ہی نہیں ہے، میڈیا میں، لوگوں میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نام کا اتنا برا ترجمہ بن رہا ہے۔ بہرحال میرا کام تھا حق بات پہنچا دینا، میں کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا، میں شریعت کا ایک حکم جو مجھے معلوم ہے وہ دوسروں تک پہنچا رہا ہوں۔ حضور پاک نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے ایک بھی آیت ہو تو پہنچا دو، اور اسی طرح حضور پاک کو یہ اچھا لگتا ہے حق باتیں جو نبی سے ہوں وہ امت کا ہی کام بنتا ہے وہ آگے ایک دوسرے تک پہنچائیں۔ تو میں نے یہ ایک حق بات جو مجھے معلوم تھی وہ پہنچا دی آپ لوگوں تک، آگے اس کو شیئر کرنا اور ان کو فورس کرنا کہ وہ اس نام کو چینج کریں، یہ مطلب ہر ایک کی اپنے اپنے لیول کے مطابق ذمہ داری ہوتی ہے، ہم تو اچھے انداز سے صرف سمجھا سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں، باقی وہ مانے یا نہ مانے یہ اللہ پاک جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے اللہ پاک ہدایت سے دور رکھے۔ چیف جسٹس صاحب کے بارے میں یہی کہوں گا، ان کو شاید پتہ نہیں ہوگا، ان کے والدین کو پتہ نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ جب ان کو پتہ چلے گا تو وہ ضرور اس نام کو چینج کریں گے۔ اللہ پاک ہدایت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ انشاءاللہ ہم کچھ ایسی غلطیاں جو امت میں پھیلی ہوئی ہیں ان کو ہم واضح کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو جو حق علم ہے، جو درست علم ہے وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔